जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नजरिए को उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के खिलाफ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के खिलाफ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के खिलाफ एक साजिश है। और उसके वो दलाइल देते, वो दीन के खिलाफ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते, खाना जंगी की तरफ धकीलने की एक खौफनाक साजिश है, और ये बैरूनी आकाओं के कहने पे हो रही है। अब यहाँ तक तो मुझे एक बात आज समझने से मैं कासिर हूं कि अगर आज उनकी कोई अरेंजमेंट उनके साथ होती है तो ये जो पोजीशन मौलाना के इस पूरी जो उनकी 5, 7, 10 साल की मुसलसल इमरान के साथ जो उनकी एक मुखासमत थी, मुखालिफत थी, या उसको आप कह लें कि वो जाती दुश्मनी से आगे चली गई थी, बातचीत का मैं शायद मेरी मौजूदगी में वो बातचीत होती थी। मौलाना ना सिर्फ मौलाना बल्कि मौलाना साहब के जो बेटे और मौलाना असद, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, बड़े अच्छे सियासी ज़हन के मालिक हैं, और उनका मौक़िफ़ इतना सख्त था कि इन लोगों से बातचीत करना कुफर के मुतरादिफ है। वो समझते थे ये सियासतदान नहीं। मैंने खुद उनकी वो उस गुफ्तगू में उस वक्त मेरे साथ कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त भी थे। 2014 से ऑनवर्ड्स कुछ सियासी लोगों का, जो कि गैर सियासी लोग हैं, सियासत के लबादे में हैं, और वो जिस दिन से उनका इस मुल्क की सियासत में अमल दखल है उस दिन से अदम इस्तेहकाम ही है, अफरा तफरी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाक़यात आपके सामने हैं। और लैटिन की एक मैक्सिम है, वो उसका तर्जुमा ये है कि, और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम भी देती है, उसका तर्जुमा ये है कि कोई इंसान तो अपनी बात फ़र्ज़ी तौर पे एक्सेंचुएटेड वर्जन दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। और वाक़यात जो होते हैं वो कोर्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल वाक़यात के कॉन्सिक्वेंसेस। ये हो नहीं सकता कि कोई स्टैंड अलोन एक पॉलिटिकल एक्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। तो मेरे नज़दीक जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं, और मुझे उनका एहतराम भी है, और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए, वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है और वो एहतजाज कर रही है, लेकिन मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे, वो दीन के ख़िलाफ़ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। तो मेरी जो सोच थी कि मेरी बातचीत, मेरी बहस वो सियासी पैराए में रहे, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी मौलाना की तकारीर, मौलाना के फराहम करदा वो जो दलाइल थे, और मौलाना का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनको बैरूनी आकाओं का आलाकार कहना कि किसके सरमाए की बुनियाद पर ये उलमाए दीन की तहकीर करते हैं, ये उलमाए दीन के बुरे बुरे इल्काब को बुलाते हैं। लाजमी तौर पे मौलाना की जमात के अंदर काफ़ी जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं जिनका एक बड़ा लार्जली एहतराम है। तो ये कि इमरान की पार्टी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली, और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। अदालत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, एक मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट का बेंच, मौलाना ने दलाइल के साथ साबित किया कि साकिब निसार और उनके साथ जो 5-6 उनके हमनवा जज साहिबान थे, वो जज साहिबान वही फैसले जो 27-28 के करीब फैसले उन्हीं 5 जज साहिबान से हुए। मौलाना ने उनका बड़ा जिक्र किया, अपनी तकारीर में जिक्र किया कि ये तकसीम शुदा बेंच अदालत का कत्ल, अदालत में इंसाफ का कत्ल, मुआशरे की बुनियादें हिला देते हैं। तो
پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں. یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں. مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے, سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی, وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی, مخالفت تھی, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی. مجھے بہت برا لگتا تھا. میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا. انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لاء میں پروف نہیں ہوئے, جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے, بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے, بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے, سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا, آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں, میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی. مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے. وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں نے خود ان کی وہ اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے جن میں سید نوید قمر تھے, قمر الزمان قائرہ صاحب تھے, میں تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا, میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا. میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے. اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں, کاٹیں گی نسلیں. یہ نفرت بو یہ رہے ہیں, اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا. یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے. اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں, بڑے زیرک ہیں, بڑے اچھے مقرر ہیں, ان کی تقاریر اسمبلی کی, اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں, جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی, تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں
نہ شامل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے. اس کے وہ شواہد دیتے تھے. یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11. وہ کچھ اینکرز کا ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں. کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں. وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے. ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا. اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب. ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ایک واقعہ میرے سامنے کا آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی. آپ سب کو یاد ہے، وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے. اس چیز نے ہمیں تقویت دی